أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. اسلامی سال 1440 ہجری، اس کا پہلا مہینہ پہلے مہینے کا پہلا جمعہ چند گزارشات گزشتہ سے ویوستھا ہوگی. پچھلا خطبہ جمعہ ہمارے ذہنوں میں تھا، ضرور دوہرائیں. وہ سال ہم نے ختم کیا تھا، یہ سال ہم نے شروع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے مہینوں کی جو ترتیب رکھی ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے رکھی. سال کے 12 مہینے اس میں سے 4 حرمت والے، اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہی ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جو اللہ رب العالمین نے مہینے مقرر کیے. اسلامی سال، اس کا تعلق، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تعلق رکھتی. فی زمانہ بہت سارے حساب سال کے مہینے کے دنوں کے نقطوں میں رکھے جاتے ہیں، جن میں سے 2 کو ہم عام طور پر جانتے ہیں. ایک عیسوی سال اور دوسرا ہجری سال. عیسوی کو میلادی بھی کہتے ہیں. اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت سے اس کا حساب شروع ہوا جس کو 2024 کہتے ہیں. تاریخی اعتبار سے یہ کتنے منسوخ سے بات ہے، مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن عیسوی سال کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک یہودی سال ہے جس کا تعلق سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہود رکھتے ہیں. گوگل پر ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائے. اسی طرح ایک سال راجہ کرما کا ہے، کریمی سال اس کو کہتے ہیں، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے. میلادی سال یقیناً غیر مسلموں کا دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت دنیا میں یہی رائج ہے، اسی کا حساب ہے. اگر اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات حیران ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر شریعت ختم ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، تو پھر عیسیٰ کی تعلیم چھوڑ کر محمد عربی کی تعلیم کو اپنانا چاہیے. یہ شریعت ہوتا، اسلامی ہوتا، جس کو کہا جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر پابند نہیں ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ پر وہی اتری، آپ آخری نبی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اچھا وہ نبی ہے، لیکن اس امت کے اندر جب وہ آئیں گے تو پھر امت محمدی آ جائیں گے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہوں گے، اپنی طاقت اور تبلیغ پیش نہیں کریں گے، عیسائی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی محمد کی تعلیم پر لے کر چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہمیں اور واضح کر دیتی ہے، سمجھنے میں اور آسانی مہیا کر دیتی ہے کہ عیسائی سال میلادی سال کی کوئی حساب نہیں ہے. اگرچہ بطور مسلمان ممالک، صرف مملکت نہیں، مسلمان ممالک اگرچہ اس کی نسبت اس طرح رکھتے ہیں، اپنے شب و روز کا، اپنے سالوں کا، اپنی چھٹیوں کا، اپنے دنوں کا حساب اپنے سالوں سے رکھتے ہیں. اس کو شریعت مطابقات میں درست نہیں سمجھا جائے. شریعت نے ہجرت کا سمجھ لیا، یہ اپنی ایک حیثیت اور ایک تاریخ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو چاند کے حساب سے اپنے شب و روز اور اپنی عبادات تفویض کی ہیں، ادا کی ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے، چاند وہی نور دیتا ہے، روشنی کرتا ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ضیا ہے، ایک روز نور ہے۔ اندھیروں کو چھٹ دیتا ہے، چھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے وہ سورج ہے، اور چاند وہ اندھیرے کو پوری طرح چھٹتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن روشنی ضرور کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے حساب سے تاریخ کا بھی تعین کر دیا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے سال کی تاریخ کو جان سکو، اس کا حساب رکھ سکو، اس کے عدد کو معلوم کر سکو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینوں سے متعلق بھی سورۃ التوبہ میں یہ بات ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر۔ اللہ رب العالمین نے سورج چاند کا جو حساب رکھا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہی یوم خلق السماوات والارض ہے۔ یہ صرف امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے، امت محمدیہ کے ساتھ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جن پر شریعت کا حفاظ کیا ہے ان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تمہاری عبادات، تمہاری شروع، اس کا حساب کتاب رسول۔ پھر اس کے اندر مزید تفصیل بتا رہی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، جس طرح ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے۔ مسلمان کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی کی بستی میں ہو، کسی کی جنگل میں ہو، کسی وادی پہاڑ میں ہو، وہ اپنے چاند کو دیکھ کر اپنے شب و روز کا حساب کر سکتا ہے۔ چاند کی ابتدا ہے، ہلال کی ابتدا ہے، اس کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے آدھے ہونے تک اس کو بدر کہا جاتا ہے، ایک ہفتہ۔ سات کی پہلی تاریخ ہلال ہے، ساتویں تاریخ بدر ہے، اور 14 قمر ہے۔ پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ہفتہ، پھر درمیان 15 دن، جس کو ہم 14 کا چاند کہتے ہیں کہ چاند مکمل ہو گیا، باقر ہو گیا، اب اس کی روشنی پوری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی تحقیق رکھی کہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ہفتے تک وہ آدھا آ جاتا ہے، پھر اگلے ہفتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شروع کرتا ہے، وہ اپنی تاریخ کا تعین چاند کے حساب سے کر سکتا ہے، اگرچہ سورج کا یہ حساب نہیں۔ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، اس کے طلوع ہونے کا اور اس کے غروب ہونے کا وقت الگ الگ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر نہیں تو ہر 2 دن بعد اس کے اندر 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ سردی اور گرمی کا اس کا حساب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی انسانوں کے لیے کارآمد بنایا ہے۔ انسان اس سے بھی سہولیات اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو نشانیاں بھی بتانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں انسان کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سبق اور درس بھی رکھا ہے کہ اگر ان کی اللہ رب العالمین نے منزل کی جگہ منازل ہے، اگر ان کا راستہ منزل طے کرنے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو راستہ متعین کر دیا ہے اس سے ہٹتے نہیں ہیں، تو پھر ایک انسان تو صاحب عقل ہے، ذی شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بات کے لیے مکلف کرا دیا ہے کہ تو بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو راستہ دیا ہے، تیری جو تقادیر اور منازل جو اللہ نے طے کرنی ہے، اس کے مطابق تجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، تعلیم بھی ہے، نشانیاں علامات بھی ہیں، بندے کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح بھی ہے، عبادات کا تعلق بھی انکشاف ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا سال رکھا تھا، وہ 8 ربیع الاول تھا، مہینہ معلوم تھا، سال معلوم نہیں تھا۔ 2 روایات اس سے متعلق تاریخ کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کا دور ہے، 18 ہجری ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں، سال متعین نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا تعین کر دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز کیا تھا۔ دوسری روایت جو زیادہ مصدقہ معلوم ہوتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا زمانہ ہے، انہی کا دور ہے، سال 21 کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا 21 ہے۔ پہلی روایت 18 سے متعلق ہے، یہ 21 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی مکتوب آتا ہے، خط آتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے شعبان،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں شعبان اس سال کا، پچھلے سال کا، پچھلے کا کون سا شعبان؟ یہ آنے والے سال کا شعبان؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا حصہ ہے، مجلس شورا ہے، یعنی ایک سبق اور درس کا خاص طور پر آج کل کے دنوں کے حساب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو یہ پیغام دیا، اجلاس بلایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ہم اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام ہے، یہی رائے ہے۔ اور مجلس شورا اسلامی سلطنت کو چلانے والی اکیلا خلیفہ صرف فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ مجلس کے اندر فیصلوں کی توثیق کرواتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اور سارے کے سارے صحابی ہیں، اشرف و عشرہ شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس پر اتفاق ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو مکہ سے مدینہ تشریف آئے تھے، آپ جب مدینہ پہنچے تھے اس سال سے حساب کر لیا جائے، اس سال کو پہلا سال نکال دیا جائے، اس سے لے کر آج یہ 21واں سال ہے، یہ ہجری سن ہجری کا آغاز ہے۔ اس پر تمام امت مسلمہ متفق ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر اتفاق کرتے ہیں یہ سن ہجری کا آغاز ہے، اللہ رب العالمین نے آغاز کیا۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ہجرت، یہاں مسلمانوں کی ہجرت مراد نہیں ہے، مسلمانوں کی ہجرت کئی گروہوں کے اندر ہوئی ہے، بتدریج ہوتی رہی ہے، قافلوں کی شکل میں ہوئی ہے، حبشہ کی طرف ہوئی ہے، مدینہ کی طرف ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مراد ہے، جو ابو بکر ساتھ تھے، آپ کے رشتہ پر علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہجرت مراد ہے جب آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کر سفر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہجرت کے درمیان واقعات ہیں، غار کے اندر ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کو یہ کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہجرت تاریخ کے حساب سے، اسلامی اقتدار کے حساب سے، مسلمانوں کے ایمان کے حساب سے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، شرعی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے مسلمان خاص طور پر اس بات کے پابند بنائے گئے ہیں کہ ان کے شوہروں کا حساب ہجری کے حساب سے ہونا چاہیے، ان کو ہجری کا سامراج ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ہم اس مملکت پاکستان کی بات کرتے ہیں، تاریخی ایک واقعہ ہے، ایک مورخ تھا انگریز، یہاں پاکستان میں غالباً 1957 یا 67 کی بات ہے، اس میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا۔ تاریخی اعتبار سے مسلمان عروج کیسے حاصل کرتے ہیں، اس اعتبار سے مختلف ممالک سے لوگ آئے تھے، مورخین آئے تھے، تاریخ دان آئے تھے، اپنا نقطہ بیان کرنے کے لیے کہ اسلامی تاریخ کیا حیثیت رکھتی ہے، مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کس طرح کی، اس کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ اس اجلاس کے اختتام پر ایک انگریز مورخ تھا، اس نے اسلامی ریاست مملکت پاکستان کی افسر سے پوچھا کہ میں ادھر دستخط کرتے ہوئے ہجری تاریخ لکھنا چاہتا ہوں، آج ہجری تاریخ کیا ہے، کیا خوبی مسلمان ہے، اس کو ہجری تاریخ کا معلوم ہے۔ یہ واقعہ آپ کو اخبارات میں مل جائے گا، تھوڑا سا سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا بالضبط نام کے ساتھ، وہ انگریز مورخ کون تھا اس کے نام کے ساتھ مل جائے گا۔ اجلاس کس چیز کا ہے، مورخین تاریخ دان موجود ہیں، موضوع کیا ہے، ٹائٹل اس کا کیا ہے، جدوجہد کیا ہے، اور پھر اس کا تاریخی الفاظ ہے کہ صرف اجلاس سیمینار باتیں کرنے سے، مناقشے مباحثے کرنے سے نہیں ہوگا، عملی طور پر کچھ کرنے سے ہو۔ اور عمل کیا ہے کہ ایک سرکاری افسر کو اسلامی تاریخ نہیں پتا، ہجری تاریخ نہیں پتا، اور ویسے آگے بڑھ کر ایک جملہ ہوگا، چلیں وہ بیوروکریٹ کا حصہ ہوگا، مملکت پاکستان کی کسی بڑے عہدے پر ہوگا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں پڑا ہوگا، اس نے اسلام نہیں پڑھا ہوگا، اس نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہوگی، امریکہ یورپ کینیڈا جا کے ڈگریاں حاصل کی ہوگی، لیکن آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا بھی ہے، اس کے اندر بھی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کو حرمت والے مہینوں پر پتہ نہیں ہوتا، صرف رمضان آتا ہے اس کا معلوم ہے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کو حرمت والا مہینہ قرار نہیں دیا۔ رمضان حرمت والا نہیں،
رمضان کا تقدس الگ ہے، اس کا مقدس ہونا اپنی جگہ پر قائم ہے. قرآن کا نزول، لیلۃ القدر، عبادات، رمضان کی فضیلت سب چیزیں موجود ہیں، لیکن حرمت والا نہیں ہے. منہا اربعۃ حرم، یہ الگ 4 مہینے ہیں، رجب اور 3 مسلسل ہے، محرم اور پچھلا ذوالحجہ اور اس کے پیچھے رکعت. ان کا ہم کیا احترام کرتے ہیں؟ کس طرح ہم ان کو مقدس سمجھتے ہیں؟ اللہ نے حرمت والے کہا نہیں، ہم صرف رمضان کو سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ایک عام مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مسلمان کے پاس جو نمازی ہے اس کی بھی بات اگر کی جائے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس میں گناہ کرنا زیادہ بات ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع میں اسی تعلیم دی تھی، رات میں شریف میں نے ذکر کیا. یہ تعلیمات امت مسلمہ کے لیے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پابند بنا دیا گیا ہے. اسلامی سال کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے. آپ کی ہجرت کس سال ہوئی اس کا حساب سیدنا عمر نے رکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی کابینہ نے اس کی توفیق دی. آج 1446 ہجری کا سال شروع کر چکے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے ہوئے 1446واں سال شروع ہو چکا. آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑے ہوئے یہ سال شروع ہو چکا. اس کی یہ تاریخ ہمیں ازبر ہونی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے. اور پھر جب عبادات کا تعلق بھی ہمارے اسی کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں ذمہ داری کا احساس زیادہ رکھنا چاہیے کہ اب میرے کندھوں پر بوجھ اور بڑھ گیا ہے کہ میں نے اس کا احساس زیادہ رکھنا ہے تاکہ میں اپنی عبادات کی سرانجام کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں، کوئی کمی نہ برتوں، کوئی سستی نہ برتوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی قسم رکھی کہ ہمیں سہولت دی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہے، سمجھنے میں آسانی ہے. اور اللہ رب العالمین نے عقل و شعور ہمیں دیا ہے. وہ عقل و شعور دینے کے بعد اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ اس میں استعمال کرو، دین سیکھو، سمجھو اور اس کے مطابق اپنے اعمال کرنا شروع کرو. عقل اور شعور صرف کسی کام کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں سب گزارنی ہے، بلکہ عقل اور شعور اس لیے ہے کہ دنیا کے ساتھ دین کو مقدم رکھنا ہے. دنیا مقدم نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے، مسکینی کی کیفیت تھی، مال متاع کچھ نہیں تھا، حکومت سلطنت کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کے اصحاب کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، آپ کے پاس سواری تک نہ تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ مکہ سے نکلے تھے کیا تھا آپ کے پاس؟ کتنا سامان سامان تھا؟ کتنی سواری نہ تھی؟ آپ کے کسی آپ کے دشمن تھے؟ ہجرت کا واقعہ تاریخی واقعہ مستقل موضوع. دشمن کا خوف تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف کی شدت میں یہ بات کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنا اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں یہ پا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیات کا نام ابو بکر کو کہہ دو ابو بکر حملہ کر اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، یہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دے دیا. آپ علیہ السلام کی کٹی کی مٹھی کر کر رہے کچھ نہیں لگ رہا. وہ بات نہیں کہ یہ اللہ کو نے پھینکا ہے، عمل رسول اللہ کے ہاتھ سے ہے، لیکن اس میں تاثیر اثر ان کو اندھا کرنا اللہ تعالیٰ. ہم مسلمانوں کے لیے ہر ایک عمل کے اندر درس اور صبر ہے. عمل کرنا ہماری بڑائی ہے، مدد اور نصرت کرنا، اس کو پایا تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دے. ہم ان چیزوں کے اندر الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ اس سے ہو گیا میری استطاعت اتنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کرنا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے. لیکن اگر اس کی استطاعت کے مطابق بھی عمل اور کام نہیں کیا تو پھر اللہ کے نام جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اگر ایفرٹ کی ہے، استطاعت استعمال کی ہے، کوشش کی ہے، قوت لگائی، جان اگر لڑائی ہے تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس کی نیت کیسی تھی، اس کے دل کا ارادہ کیسا تھا، اس کا اخلاص کیسا تھا، یہ سوچتا کیا تھا، اس کی ایفرٹ کس طرح کی، اس کے مطابق اس کا اللہ چھوڑ جائے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں بتا دیا. آپ نے السلام ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا، اور ہجرت کے آپ علیہ السلام کے ہجرت سے قبل 7 دن میں اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت دی.
چوک در چوک، یہاں تک کہ اہل مکہ بھی قبول اسلام کر چکے، جو دشمن ہیں جنہوں نے وطن چھوڑوا دیا، گھر بار سب نکال دیا، فتح مکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ قرآن یہ دے دیا۔ باقی غزوات کی ساری تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، افراد کی، حکومت کی، مال کی، سواریاں بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور اتنا اللہ قرآن نے مال دیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا مال اصحاب کو دیا کہ عبدالرحمن بن عوف مہاجر بن کر آتے ہیں اور پہلے سال کے اندر گھی اور پنیر کے بڑے دعوے بن جاتے۔ اللہ قرآن نے مال، متاع، دنیا، عزت، شہرت سب کو دیا، اور حیثیت کیا تھی؟ کچھ نہیں۔ جس سفر کپڑے تک نہیں تھے، یہ مہاجرین کی تاریخ ہے، ہجرت کی تاریخ ہے، اسلامی سال کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا درس، تیسرا سبق، تیسری نسبت محرم الحرام کے ساتھ ہماری زندگی کا یہ ایک سال اور بڑھتا ہے، جہاں ہم نے یہ حساب رکھا تھا کہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا کیا ہے، کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ کیا اس گڑیا کی طرح تو نہیں کیا جو سو رات بھی رہی ہے اور رات بھی رہی، بڑھتی بھی جا رہی ہے اور نقصان بھی کرتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اسی وقت اس دفعہ ہم نے کیا سوچنا، اب کیا عزم کرنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ سال یہ جو آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، محرم کا مہینہ چڑھ گیا ہے، یہ 1440 ہجری پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اب میرا یہ عزم ہونا چاہیے کہ گناہوں سے میں دور رہوں گا، نیکیاں کروں گا، عبادات اپنی درست کروں گا، اپنے معاملات کو درست رکھوں گا، اللہ کو راضی رکھوں گا، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ عزم ہونا چاہیے، عزم نو رکھنا چاہیے نئے سال کے ساتھ۔ اور افسوس کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کو اس سال کا علم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی 31 دسمبر گزر کر 1 جنوری آتی اور دیکھیں اللہ کی شریعت کے خلاف جب ہم جائیں گے تو عقل کیسے پائی جاتی؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو بات کریں جو ہم تاریخ کا حساب رکھتے ہیں، آدھی رات ایک دن میں، آدھی رات دوسرے دن میں، کوئی ایک رات کسی ایک دن کے ساتھ ہے؟ حالانکہ اللہ کو آپ نے جو تبلیغ کی وہ پہلے رات ہے پھر دن، اسلامی اعتبار میں یہ چیز بھی موجود ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ کا حساب ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا حساب ہوا کہ آدھی رات ہم اسلامی سال کو چھوڑ کر نئے اسلامی سال کی خوشیاں جس طرح رکھتے ہیں اس کبھی میں یہ سارے کے سارے غیر اسلامی تہوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں منائی، چاہے جائے کہ ہم عیسائی سال کی یا یہودی سال کی یا کلیمی سال کی کوئی خوشی منائیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے قبلے درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال دیکھنا چاہیے، اپنی نسل کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نوجوان ہیں، کوئی بات نہیں، خوشی کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تھوڑی بہت ہلا بلا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ شریعت اسی کا اجازت نہیں دیتی، یاد رکھنا چاہیے، ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ہر خوشی اور غم میں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کیا بات کہ اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اور آگے تو کیا ہو، میں اپنی خوشی کے اندر یا اپنی غمی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس موقع پر مجھے موت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ کے سامنے میں کسی کو سے کھڑا ہوں، اللہ کو میں اپنی اس نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا، اس کی نافرمانی کا جواب کس طرح دوں گا؟ جب مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی خوشی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی تہوار ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، وہ غیر اسلامی کام نہیں کرتا۔ اللہ اس کے رسول کی شریعت اور اطاعت سے باہر نہیں جاتا، اس کا ہر عمل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام رہتا، وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اپنے کسی عمل سے راضی، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر لے جائے۔ وہ اپنے ہر عمل پر کئی نظر رکھتا ہے، جب کئی نظر رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی انعامات دیتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ہجرت کی ابتدا سے اس کا حساب، اس نے چوتھی فضیلت کہتے ہیں، چوتھی نسبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو شہر اللہ المحرم کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حساب بتایا، ان عدت الشہور، اس کے تحت یہ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں 12 مہینے
چار حرمت والی ہے، ایک الگ ہے، تین مسلسل ہے، ثلاثۃ متوالیات، تین مسلسل ہے اور ایک محرم، اور محرم یہ شہر اللہ المحرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حرام کردہ مہینہ ہے۔ اور قریش کا مزاج حرمت والے مہینوں میں کیا ہو کرتا تھا، بلکہ قریش سے بھی اگر قبل کی میں بات کروں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی میں بات کروں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی دشمنی بہت نبھائی جاتی تھی، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو وہ اس کو قتل کرنے سے گریز کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حالانکہ بدلہ لینے کے اندر بہت تیز ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر رد و بدل بھی کرتے ہیں، نصیب بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے اندر مرضی سے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، لیکن جس کو حرمت والا قرار دے دیا، اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو اس کو کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ حرمت والا ہے۔ اور قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سننے والے کچھ نے قبول کی کچھ نے رد کی، وہ بھی اس بات کا احترام کرتے تھے، اگرچہ وہ بھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کے بعد اس کے ولادت کی ہے کہ نصیحت و زیادہ کرنے کو یضل به الذین کفروا یحرمونه عاما ویحرمونه عاما، ایک ساتھ ایک مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں، اگلے ساتھ اسی کو حلال کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، لوٹ مار کے لیے، جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے۔ اور اللہ نے کہا کہ عہد نصیحت ہے انما النصیحۃ زیادۃ فی الکفر، یہ کہ کفر کے اندر اضافہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زین لهم سوء اعمالهم، ان کے جو برے اعمال ہیں ان کو اچھے کر کے دکھا دی جاتے ہیں۔ واللہ لا یهدی القوم الکافرین، جو انکار کرنے والی قوم ہے، کفر کرنے والی قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے والی قوم ہے، نہ اس کو ہدایت دے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اپنا فیصلہ ہے، کوئی شک شبہ نہیں، عمل ہمارے اپنے اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کا اللہ رب العالمین نے اس کو کہا، یہ چوتھی نسبت اس مہینے کی، اور آپ علیہ السلام اس میں معقول کیا تھا؟ حرمت والا مہینہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم کے اندر مختلف الفاظ سے روایت موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی شعب الایمان میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد محرم میں، حالانکہ آپ نے شعبان میں بھی رکھا، محرم میں اگر پورے مہینے کے روزے رکھنے، ایک قرآن سیے رمضان کے بعد پورے مہینے کے اگر روزے رکھنے تو محرم کے، کیوں؟ شہر اللہ المحرم۔ اس کی نسبت اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ العالمین نے عاشورہ کا روزہ فرض کیا تھا۔ عاشورہ 10 سے ہے، یہ عاشورہ کی نسبت جو ہمارے یہاں ہے اس کو اپنے جگہ سے نکال دیں، بالکل یہ بات میں آپ کے لیے مل ہوئے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ عاشورہ کی نسبت نہیں، عاشورہ 10 سے ہے 10۔ آپ نے السلام پر اللہ العالمین نے اس کی فضیلت رکھی۔ آپ نے السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت ہو گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فضیلت کر دو ہجری کا واقعہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کروا دیا کہ اب محرم کی جو فضیلت تھی وہ منسوخ ہے، اب جو چاہے اس کا روزہ رکھنا چاہے، من شاء صام ومن شاء ترک، جو اس کا روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ اس کی فضیلت ثابت ہوگی، ختم ہوگی۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی روزہ رکھتے ہیں؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ یہودی اس دن عید مناتے ہیں۔ دونوں روایات موجود ہیں، روزہ رکھنے کے لیے عید کی بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کی مخالفت میں روزہ رکھو، عید نہیں ہے تم ان کی مخالفت میں روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت لازمی۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، عمار کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کیوں رکھتے ہیں؟
اللہ کے نبی یہ قصے بھی کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ کو نجات ملی تھی، اس کی خوشی کا دوران آپ علیہ السلام کو فرمایا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے میری نسبت کیا تھا؟ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، میں نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میری قربت مجھ سے زیادہ، میرے وہ بھائی ہیں، مجھے زیادہ خوشی ہے فرعون سے نجات کے لیے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ کو شروع کیا تھا، قوم کو شروع کیا تھا، میں روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں، عاشوراء کا روزہ رکھوں گا، 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام سے ملتا ہے، عبداللہ بن عباس کی یہ بھی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھا۔ اگلے سال آپ علیہ السلام زندہ نہیں رہے تھے، یہ آخری سال کی بات ہے، یہود کی مخالفت کے اندر 9 کا روزہ رکھا ہے۔ اب یہاں امت مسلمہ کے اختلاف اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم اختلافات کے اندر اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو یہ مسئلہ امت میں نہ رہتا۔ امام ابن قیم اور ابن سینا نے اس پر کافی زیادہ بحث کی۔ اسی طرح فتح الباری میں بھی بحث موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل ذکر کی ہے، اس کو واضح کیا ہے، اب سمجھ لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا فرض کر دیا، عاشوراء کا منسوخ ہو گیا۔ یہ ناسخ منسوخ کی بات ہے، کریں انشاءاللہ، علم کی بات ہے۔ اب جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ لے، لیکن رمضان کے فرض وہ نہیں چھوڑے گا، پہلی چیز۔ دوسری بات، یہودی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں، اور اسی طرح بعض روایات، بعض ضعیف روایات اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کس سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جوتا پہاڑ پر لگی، نجات مل گئی ان کو بھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، اس میں بیٹھو اور ایمان علیہ السلام لے جاؤ، اس سے نام آیا مسائل ہے۔ نوح علیہ السلام کی یہ بات نہیں، قابل حجت اور قابل عمل نہیں، اس پر علم کی بات موجود ہے، تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہود کی مخالفت میں یہ روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت ہوا، ترکی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صبح 10 سے وفات نہیں ہو۔ اب سمجھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عقل بھی ہے، روایات بھی ہیں، اور خود اس بات کو یہ راوی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، اور آپ کے بہتر کے بعد خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اس کے بعد اختلاف باقی نہیں رہتا، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ عمل کے قریب نہیں ہو، یہ بات یاد رکھیں، وہ عمل کے قریب نہیں ہو۔ اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ یہ بات ذکر کی ہے، نقل کی ہے، اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں کہ 9 کا روزہ رکھ لے، 9 اور 10 کا رکھ لے، یا 9، 10 اور 11 کا رکھ لے۔ اگرچہ 11 والی روایت موجود ہے لیکن اس کے اندر بھی کمزوری موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا، اس طرح نے شاکر اور دیگر کو تفصیل کیا 11 کے حوالے سے۔ لیکن اگر اس کو عمومی فائدہ دیا جائے کہ شاہ اللہ محمد صوم فی هذا الشهر، یہ اللہ کا احکام کرنا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت سے روزے رکھو، اس کے اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر صرف عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے تو اس کا خلاصہ بالکل 10 اصل ہے، عاشوراء 10 سے یہود کی مخالفت میں 10 کا روزہ ہے، 9 اور 10 کا روزہ، یہ 2 روزے مسنون ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے، اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اگر کوئی کرنا چاہے کرتا ہے تو جہاں مرضی بات کو لے جائے، تو کہتے ہیں بارش کرتی ہو مناظرہ کرتا ہوں کہ بات سے بات، جملے سے جملے، لفظ سے لفظ نکلتا چلا جاتا ہے، حل نہیں ملتا۔ حل سے نے ہمیں کہا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کے اصحاب کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر عمل جتنا مرضی اچھا ہو وہ انسان کے لیے قابل تصدیق نہیں ہو سکتا، قابل تصدیق نہیں
اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت اپنے اس طریقے پر کرنی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر رہنا ہے۔ شہر اللہ المحرم کے تقاضے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے لیے ہمیں دیے ہیں اس کی ہمیں پاسداری کرنی ہے۔ اور میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ محرم کی مناسبت جو ہمارے یہاں آئی ہے اس کا شریعت سے کتاب و سنت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے جو اس سے انشاءاللہ ہوگی اللہ تعالیٰ